ایک خوبصورت عورت نے قوم لوط کی عورتوں سے کہا کہ اب ہمیں ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں اور ہم اپنے خواہش کو آپس میں پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر قوم لوط کی عورتوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو وہ عورت قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ ہم جنس پرستی کی، اور ان عورتوں کو عورتوں سے آپس میں ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ تو قوم لوط کی عورتوں کو یہ عمل بہت پسند آیا۔ آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے کچھ سوال کہ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی اس گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ لقیس کون تھی؟ اور قوم لوط کی عورتوں کو اس عورت نے کیا سکھایا تھا؟ اس کا جواب اس ایپیسوڈ میں ملنے والا ہے۔ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو الگ الگ طریقوں سے لوگوں کو اپنے فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں نیک راہ سے بھٹکاتا رہتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان ابلیس صرف اکیلا مخلوق نہیں ہے، بلکہ ابلیس کی پوری نسل ہے اور اس کی بے شمار اولادیں ہیں۔ قرآن مزید میں شیطانی ضروریات کا ذکر ملتا ہے اور شیطان کے کئی چیلے بھی ہیں اور اس کے کاموں میں مددگار بھی۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کے کئی بیٹے ہیں، جن میں ایک لعان ہے جو نماز اور عبادت میں وسوسے ڈالتا ہے، دوسرا مستور ہے جو لوگوں میں افواہیں پھیلاتا ہے، اور تیسرا واشنگ ہے جو گھروں میں لڑائیاں لگواتا ہے، چوتھا مرہ ہے جو گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے۔ اس طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جنہیں الگ الگ کاموں میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ شیطان کی ان اولادوں میں سے ایک نام لقیس کا ہے۔ لقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل ایک زمانے کی طاقتور اور امیر قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہاں ہری بھری وادیاں تھی جن میں سدوم اور امورا کے نام سے دو علاقے بسے ہوئے تھے۔ ابلیس نے سدوم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دن انسان کی صورت میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں ہی مردوں اور مردوں میں شہوت کرنا سکھایا۔ تو سدوم کے لوگوں کو یہ برا عمل اس قدر پسند آیا کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور روزانہ کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر بھی سدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ اس مسافر مردوں کو پکڑ لیتے اور انہیں اپنی ہوس کا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کے گڈھے میں گرتے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے لگے اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی بھی چاہ نہ رہی، اور کھلے عام اس عمل کو شہر کے گلیوں اور چوراہوں پر کیا جانے لگا، اور ان کے ہر محفل میں مردوں کا رقص اور اس کے ساتھ عیاشی اور زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے بندے اور اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کی نصیحت دی اور فرمایا کہ تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے بھی نہیں کی۔ تم مردوں کے پاس جا کر اپنے خواہش پوری کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے زیادہ گزر چکے ہو۔ لیکن قوم لوط پر ان نصیحتوں کا کوئی بھی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا کرنا ایک گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو بھی تباہ اور برباد کر رہے تھے۔ بہرحال جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنے خواہش پوری کرنا چھوڑ دی تو ابلیس کے لیے یہ سنہرا موقع تھا کہ وہ اس قوم کے ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیس ملعون نے اپنی بیٹی لقیس کو سدوم کے طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اسے حکم دیا کہ وہ خوبصورت عورت کی شکل اپنائے اور قوم لوط کے ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا
طریقہ سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا۔ لہٰذا لقیس ایک خوبصورت عورت کی صورت میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی کہ ہائے میں تباہ و برباد ہو گئی اور میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ جنا کرتا ہے، لہٰذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ سب دیکھ اور سن کر قوم لوط کی عورتیں بھی اس کے بہکاوے میں آ گئی اور اپنے شوہر کی برائی کرنے لگی۔ پھر لقیس نے ان عورتوں سے کہا کہ اب ہم سب کو ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، جس طرح انہیں ہم سے کوئی واسطہ نہیں، ہم بھی اپنی خواہش کو آپس میں پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لقیس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو لقیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ ہم جنس پرستی کی اور ان عورتوں کو عورتوں سے آپس میں ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ تو قوم لوط کی عورتوں کو بھی یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورتیں امورا علاقے کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کو کہا اور عورتوں کو عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کے اس طریقے کا آغاز ہو گیا۔ جب ان کے مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کر رہی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس عمل کو کرنے سے منع بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ خود بھی ہم جنس پرستی کا گناہ کرتے آ رہے تھے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخر کار جب قوم لوط کی یہ بے حیائی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا، جس سے ان کے جسموں کے پرکھچے اڑ گئے اور امورا کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئی۔ سدوم اور امورا کے ان علاقوں میں ہونے والی اس ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف قرآن میں ہے بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ صحیفوں اور قدیم یونانی تاریخی ریکارڈ میں بھی اس گنہگار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور امورا تاریخی انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں ہم جنس پرستی کی ابتدا ہوئی، اور ابلیس کی بیٹی لقیس کے بعد اس گناہ نے مزید گناہوں میں اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں میں بھی ہم جنس پرستی کو عام کر دیا۔ سدوم اور امورا کے بعد ہم جنس پرستی کا یہ عمل مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتی چلی گئی۔ اسے آج کے دور میں LGBT کہتے ہیں، جسے یورپ اور امریکہ کے کئی ملک اس کی حمایت کرتے ہیں۔ خیر، یہ ابلیس اور اس کی بیٹی لقیس کا قوم لوط کو گناہوں میں مبتلا کرنے کا شیطانی عمل تھا۔